سر کائنڈلی مجھے یہ بات بھی بتائیے گا کہ اگر کسی پرسن نے UK کے لیے ابراڈ کے لیے ویزا لگوانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی اور کنٹری کے لیے لگوانا ہے، تو وہ فیک کنسلٹنٹ اور جو ریئل کنسلٹنٹ ان کی پہچان کیسے کرے گا؟ مطلب اس کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی ہاں یہ والا کنسلٹنٹ اگر میرا یہ کام کر رہا ہے تو یہ بالکل ایکوریٹ کر رہا ہے اور ریئلٹی بیس کر رہا ہے؟ دیکھیے بیسیکلی آپ کسی بھی کنسلٹنسی فرم میں جاتے ہیں یا کسی بھی بڑے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، میں نام نہیں ان کے لوں گا، انہوں نے اپنے آفس مینج کیے ہوتے ہیں، ریسیپشنز پہ جو ہوتے ہیں وہ ان کا اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے. بعض کنسلٹنٹ نے تو اپنے اعزازات جو ہوتے ہیں وہ بھی لگائے ہوتے ہیں کالج کی طرف سے جو ان کو ملے ہوتے ہیں کہ جی ہم لوگ آفیشیل ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو. بیسیکلی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم لوگ کافی ویوز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں کنسلٹنٹ کا جو ہے یہ ورک ایسا تھا، یہ ایسا تھا. اسٹوڈنٹ کی اپنی لگ ہے. اگر اسٹوڈنٹ کا دانا پانی UK کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا رزق لکھا ہوا ہے، تو کنسلٹنٹ تو ایک بہانہ ہی بنتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا پیپر ورک اچھا ہے، آپ کی ریکوائرمنٹس اچھی ہے، گائیڈنس تو آج کل آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جاتی ہے. کنسلٹنٹ جو آپ کو انفارمیشن دیتا ہے وہ آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. کنسلٹنٹ جو آپ کو معلومات دے رہا ہے وہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر مختلف چینل سے بھی اس طرح کی معلومات مل جاتی ہے. تو بیسیکلی آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ ٹوٹلی آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اگر اللہ نے آپ کا رزق باہر لکھا ہوا ہے، آپ کا سفر لکھا ہوا ہے، تو آپ کا ایک بہانہ بنے گا اور آپ کا ویزا جو ہے وہ ہو جائے گا. جینوئن کنسلٹنٹ کون ہے اور کون سا ایسا کنسلٹنٹ ہے جو فیک ہے، اس چیز کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ جینوئن کنسلٹنٹ آپ کی نظر میں تو وہی ہوگا جس کے ویزے لگ رہے ہیں، اور جس کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہو یہ جینوئن نہیں ہے. ہر کنسلٹنٹ یہی چاہتا ہے کہ اس کے ویزاز لگیں. یہ لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا اس کے پیپر ورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر کنسلٹنٹ پراپر پیپر ورک کرتا ہے. یہ اسٹوڈنٹ کی قسمت ہے کہ وہ اس کو ہائپ دیتی ہے. جی بالکل ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ کو آدھے سے زیادہ سوالات کے جوابات تو مل گئے ہوں گے، اور مزید سوالات جو ہے وہ سر سے کریں گے. جو سر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ بہت آپ کو پتا ہے پاکستانی طبقے میں اگر امیر ہیں تو بہت امیر ہیں، غریب ہیں تو بہت غریب ہیں، اور ہر عام و خاص انسان کی جو ہوتی ہے نا وہ امید ہوتی ہے کہ بھئی ہم بھی باہر UK جائیں، ہم بھی ابراڈ جائیں، جا کے پڑھیں، ترقی کریں. اب جو وہ ہمارا طبقہ ہے جو متوسط طبقہ ہے یا پھر جو غریب لوگ ہیں، تو ان کے لیے UK جانا، اسٹڈی کا ویزا لگوانا، آپ جو ہے وہ ہمیں معلومات دے دیں، کوئی رہنمائی کر دیں ہمارے ویورز کی. دیکھیے اسٹڈی ویزا کے لیے اگر آپ UK جانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ہیوج اماؤنٹ ہونی چاہیے، یا آپ کا اسپانسر جو کر رہا ہے آپ کا بھائی بہن، بھائی یا والدین یا کوئی فیملی فرینڈ بہت تگڑا ہونا چاہیے. لیکن ایک ویزا ایسا بھی ہے جو کم مالیت میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ شارٹ ٹرم اسٹڈی ویزا ہے. 11 ماہ کا کورس ہے اور یہ 8 ماہ کا بھی ہوتا ہے. اس میں بیسیکلی آپ UK تو چلے جاتے ہیں، اسے ہم ای-سول کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے آپ کو ورک کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کام نہیں کر سکتے، کچھ ارننگ نہیں کر سکتے، وہاں پہ شادی نہیں کر سکتے، اس ویزے کو کسی اور ویزے میں سوئچ نہیں کر سکتے. آپ نے بس وہاں پہ جا کے لینگویج سیکھنی ہے. اگر آپ UK کا کلچر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ وہاں کے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ رہ کے ایک معاشرے کو جج کرنا چاہتے ہیں جو ملٹی کلچر معاشرہ ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک بیسٹ ویزا ہے. لیکن اس میں بھی فکٹیشیس اسٹوڈنٹ اپلائی نہیں کر سکتے. ہاں ایک طالب علم جس کی ایجوکیشن میٹرک ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر تو اس کی میٹرک کی ایجوکیشن میں گیپس ہیں، وہ یہاں پہ کچھ اور کام کرتا رہا، ایجوکیشن سے منسلک نہیں تھا، فکٹیشیس ڈاکومنٹ لگائے گا تو اس کا ویزا نہیں لگے گا. اچھا سر کائنڈلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ویزا لگنا نہ لگنا لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سے لوگوں کا ایسے ہوتا ہے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے ان کے. اب مجھے 2 سوالات ہیں آپ سے اس پوائنٹ کے اوپر. کیا ان کی پیمنٹ جو کیش انہوں نے لگائی ہوتی ہے وہ ان کی ویسٹ چلی جاتی ہے؟ سیکنڈلی یہ کہ جو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے اس کی مین وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی کنسلٹنٹ ہے، بے شک وہ اناڑی ہو یا ایکسپیرینسڈ ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کلائنٹ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو. تو خدا رہا آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ کنسلٹنٹ نے جان بوجھ کے پیپر پر غلط کیا تھا، ایسا جیسا نہیں ہے. اس کا تو یہ روزگار ہے، وہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو. بیسیکلی ایشوز کیا ہوتے ہیں، آپ کا جو کیس ورک ہے اس کو ECO چیک کرتا ہے، ECO کے بعد ECM چیک کرتا ہے. 2 بندے چیک کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں. اگر اس کا موڈ اچھا ہوگا، وہ فرینڈلی نیچر کا ہوگا، وہ آپ کو ویزا دے دے گا. اگر اس کا موڈ اچھا نہ ہوا، وہ فرینڈلی نیچر نہ ہوا، تو اس نے آپ کے جینوئن پیپر ورک میں بھی مسٹیکس نکالنی ہے اور آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دے گا. آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ویزا امیگریشن کی فیس ضائع جاتی ہے. آپ نے آئلس کا ٹیسٹ دیا، وہ فیس آپ کو واپس نہیں ہوگی. آئلس کے ٹیسٹ کی فیس آج کل 60,000 ہے، اور اگر آپ کسی لینگویج کی اکیڈمی میں تیاری کرتے ہیں تو وہ بھی 20-30 ہزار روپے آپ سے لے لیتے ہیں. آپ نے TP ٹیسٹ دیا تو 13-14 ہزار روپے وہ آپ کا ضائع چلا گیا. لیکن جو کالج کی فیس ہے وہ 5 to 10% کٹوتی کر کے وہ آپ کو ریفنڈ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے IHS کے چارجز، امیگریشن ہیلتھ سرچارج، وہ بھی آپ کو واپس ہو جاتا ہے. لیکن باقی جو چارجز ہیں وہ آپ کے ویسٹ جاتے ہیں. اگر آپ نے کنسلٹنسی دی ہے کنسلٹنٹ کو تو ظاہر سی بات ہے اس نے محنت کی، وہ بھی آپ کو ریفنڈ نہیں کرے گا.